نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصا وتروح بطانا رواہ الترمذی کتاب الزہد باب فی التوکل علی اللہ صدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک ربی ارینی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ توکل اور یقین کے حوالے سے ہمارا درس چل رہا تھا، جس میں ایک حدیث پاک جسے امام ترمذی نے کتاب الزہد باب فی التوکل علی اللہ اس میں بیان کیا ہے۔ راوی ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سرکار علیہ السلام فرما رہے تھے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جس طرح اس پر توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو حماسا وتروح بطانا، تو وہ تمہیں ضرور رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر واپس آتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کی شرح میں علامہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کوے کا جو بچہ ہے یہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو یہ سفید رنگ کا ہوتا ہے، اور اس کے ماں باپ اسے ناپسند کرتے ہیں اور چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، چنانچہ وہ بچہ بھوکا رہتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف مکھیوں اور چونٹیوں کو بھیج دیتا ہے جنہیں وہ کھا کر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اور اس کا رنگ بھی پھر سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کے پاس واپسی آ جاتے ہیں اور اس کا رنگ کالا دیکھ کر اس کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بغیر کوشش کے بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، کہ جبکہ بندے کا توکل اور یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہو جس طرح اس پر توکل کرنے کا حق ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ملا علی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روح قبض کرتے ہوئے تمہیں کسی پر رحم آیا؟ تو انہوں نے عرض کی جی ہاں مولا، ایک مرتبہ رحم آیا۔ جب ایک کشتی غرق ہوئی تو اس کے کچھ مسافر ایک تختے کا سہارا لیے ہوئے کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے بچ جائیں۔ ان میں ایک عورت بھی تھی جو ایک بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اور مجھے ان کی روح قبض کرنے کا حکم تھا، تو مجھے اس بچے پر بڑا رحم آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اس بچے کو جزیرے پر ڈال دیا اور اس کی طرف شیرنی بھیجی جو اسے دودھ پلاتی تھی، یعنی سب کی روح قبض ہو گئی سوائے اس بچے کے۔ تو اسے ایک جزیرے پر ڈال دیا گیا، شیرنی کو حکم دیا کہ وہ اسے دودھ پلاتی رہے، وہ دودھ پلاتی رہی یہاں تک کہ وہ بچہ بڑا ہو گیا۔ پھر جنہوں نے اسے انسانوں کی زبان سمجھائی اور انسانوں کی زبان سکھائی، تو پھر وہ بچہ جو ہے وہ بادشاہ بنا اور اپنی حقیقت کو بلا بیٹھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس بچے کا نام شداد تھا۔ تو یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد علامہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا رزاق ہے کہ اپنے دشمنوں کو بھی رزق دیتا ہے جو اپنے
اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں، خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں بھی رزق دیتا ہے، تو پھر اپنے محبوب بندوں کو کیسے محروم رکھے گا؟ اپنے محبوبوں کو کیسے چھوڑ دے گا؟ تو جب بندہ توکل کرے اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا۔ مفتی احمد یعن خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حق توکل یہ ہے کہ فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو جانے کہ تمام معاملات کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اور فرماتے ہیں بعض نے فرمایا کہ کسب کرنا اور نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دینا یہ توکل ہے، یعنی خود کوشش کرنا اور پھر نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دینا یہ توکل ہے، یعنی جسم کو کام میں لگائے، دل کو اللہ تعالیٰ سے وابستہ رکھے۔ تجربہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والے بھوکے نہیں مرتے۔ ایک شعر ہے کہ رزق نہ رکھیں ساتھ میں پنچھی اور درویش، جن کا رب پر آسرا ان کو رزق ہمیش، یعنی جو پرندے ہیں اور درویش ہیں وہ اپنے ساتھ رزق نہیں رکھتے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھوکا نہیں رکھتا، ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سب ملتا ہے انہیں۔ تو یہاں ذہن میں رکھ لیں کہ پرندے جو ہے رزق کی تلاش کے لیے اپنے گھونسلے سے باہر ضرور جاتے ہیں، اور جن میں درختوں سے نکلنے کی طاقت نہیں رہتی رزق ان تک آ جاتا ہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا یقین اور ان کا توکل اور ان کا بھروسہ ہے کہ اسی لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس طرح توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح اس حال میں کرتے ہیں کہ خالی پیٹ ہوتے ہیں اور شام میں شکم سیر ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں، بادشاہ وقت تھے، اور پھر ساری بادشاہت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے لیے سفر کر لیا اور راہ سلوک میں آ گئے اور وقت کے ولی کامل بنے۔ ایک دن آپ شکار کے لیے نکلے، جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو جیسے ہی کھانے کے لیے روٹی سامنے رکھی تو کوا ایک آیا، روٹی اٹھا کر نکل گیا۔ اب آپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ کوا تو روٹی کھاتا نہیں ہے، اس نے کیسے روٹی اٹھا لی؟ آپ نے اس کا پیچھا کیا کوے کا، دیکھتے ہی دیکھتے کوا جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر گم ہونے لگا۔ آپ پہاڑ پر چڑھے، تھوڑا سا اوپر گئے تو آپ کو کوا مل گیا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کو ہاتھوں اور پاؤں سے باندھا ہوا ہے، اور کوا جو ہے اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کو بڑی حیرت ہوئی، آپ نے فوراً اس کے ہاتھ پاؤں کھولے اور اس سے پوچھا تم یہاں کیوں ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تاجر ہوں، میرے پاس بڑا ساز و سامان تھا، مجھے لوٹ لیا گیا ہے، اور 1 ہفتہ ہو گیا مجھے یہاں پر، میں یہاں پڑا ہوا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر میرا بھروسہ تھا کہ وہ مجھے کھلائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کوے کی ڈیوٹی لگا دی کہ یہ روزانہ کہیں نہ کہیں سے روٹی کا ٹکڑا لے کر آ جاتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے میرے منہ میں ڈالتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا تو آپ پر بڑا اثر ہوا اس بات کا، کیونکہ آپ براہ راست مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایک وہ چیز جو آپ سنتے ہیں وہ اتنا اثر نہیں کرتی، جس کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں وہ بہت اثر کرتی۔ اسی لیے وہ شخص جو حالت سفر میں ہوتا ہے اس کے تجربات زیادہ ہوتے ہیں، مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ حالت سفر میں جو ہوتا ہے اس کے پاس بڑے واقعات ہوتے ہیں، جو سفر کرتا ہے بار بار لمبے لمبے سفر کرتا ہے اس کے تجربات بہت ہوتے ہیں۔ تو اس بات کا آپ پر بڑا اثر ہوا، آپ نے اپنا سب کچھ چھوڑا، ساری بادشاہت چھوڑی، سارا جتنے پاس پیسہ تھا سب اللہ کی راہ میں دے دیا، اور بغیر کچھ اپنے پاس رکھے ہوئے، یعنی کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے آپ سفر کے لیے نکل گئے، پیدل حج کے لیے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف تک پہنچا، میں کبھی بھی بھوکا نہیں رہا، اللہ نے مجھے بھوکا نہیں رکھا، اور اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آپ کی سوانح میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جب آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا تو آپ جنگلوں میں رہتے تھے۔ ایک دن ایک وزیر جو ہے جنگل سے، آپ کا وزیر تھا، اور وہ جنگل سے گزرنے لگا، وہ آپ کو پہچان گیا۔ آپ اپنی گدڑی لیے ہوئے نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ اپنی گدڑی سی رہے تھے۔
تو وہ قریب سے گزرا تو اس نے آپ کو پہچان لیا اور آ کر فوراً کہنے لگا بادشاہ سلامت، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گئے ہیں۔ تو آپ نے کچھ جواب نہ دیا، اس نے پھر آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ واپس چلیں۔ آپ نے اپنی سوئی جو ہے وہ ڈال دی دریا میں اور آواز لگائی، مچھلیوں ذرا میری سوئی تو لا کر دینا۔ تو اتنے میں بہت ساری مچھلیاں سمندر میں سے ظاہر ہوئیں اور ہر کسی کے منہ میں سوئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ والی سوئی جو میری سوئی ہے وہ لاؤ۔ تو اتنے میں ایک خوبصورت سی مچھلی اور وہ آپ کی سوئی آپ کو دے دی، آپ نے وہ اٹھا لی۔ فرمایا یہ بتاؤ وہ بادشاہت زیادہ اچھی تھی یا یہ والی بادشاہت زیادہ اچھی ہے؟ تو جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ پر خالص توکل رکھے بندہ تو پھر اس کے لیے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو بیان فرمایا کہ اگر تم ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصم کا معنی ہوتا ہے بہرا، یہ ویسے بہرے نہیں تھے لیکن کسی وجہ سے بہرے بنے تو اسی طرح مشہور ہو گئے۔ کس طرح بنے بہرے؟ ایک شخص ان کی بارگاہ میں آیا اور ان کے سامنے بیٹھ کر اس کی بآواز بلند جو ہے وہ غلطی سے گیس خارج ہو گئی۔ تو انہوں نے سنائی، یعنی اپنے آپ کو ایسا کیا کہ جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں۔ پھر اس بات کی لاج رکھنے کے لیے ساری زندگی بہرے رہے، یعنی اس بات پر مشہور ہو گئے کہ یہ بہرے ہیں، حالانکہ وہ بہرے نہیں تھے، لیکن اس بات کے تاکہ اس بندے کا پردہ رہے اور اس بات کے لیے وہ ہمیشہ ساری زندگی بہرے رہے اور اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ تو سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے توکل چار کا ہوتا ہے، چار کا توکل ہوتا ہے۔ ایک توکل ہوتا ہے جس کا مخلوق پر توکل ہو، دوسرا توکل ہے مال پر توکل، تیسرا توکل انسان کا اپنے نفس پر توکل، اور چوتھا ہے اپنے رب پر توکل۔ فرماتے مخلوق پر توکل کرنے والا کہتا ہے کہ فلاں کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی غم نہیں ہے، اور مال پر توکل کرنے والا کہتا ہے کہ جب تک میرا مال ہے میں صحیح ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، اور میرے پاس جب تک کثیر مال ہے تو مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح اپنے نفس پر توکل کرنے والا کہتا ہے جب تک میرا جسم سلامت ہے مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ فرماتے یہ تینوں توکل جاہلوں والے توکل ہیں، یہ جو ہلاک توکل ہیں۔ اللہ پر توکل کرنے والا کہتا ہے کہ میں مالدار ہوں یا فقیر ہوں یا میں جسمانی طور پر صحت مند ہوں، کسی بھی طور پر مجھے کوئی پرواہ نہیں کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو اللہ کی ذات پر توکل ہی حقیقی توکل ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھا والا توکل عطا فرمائے، ہر قسم کے جو ہلاک توکل سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔